سانحہ کہنا میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے لقمہ اجر بن گئے۔ بہن بھائیوں میں 8 سالہ عروج، 7 سالہ ایمان اور 5 سالہ عبداللہ شامل بچوں کے والدین غم سے نڈھال۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ حادثے میں بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ وزیراعظم کا جاں بحق ہونے والوں کی بلندی درجات کی دعا اور ورثاء سے اظہار تعزیت۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ کہنا پر لواحقین سے اظہار افسوس۔ کہا کمسن بچوں کے والدین کے سوگ میں شریک ہوں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا بھی واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے احکامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داروں کے تعین کی ہدایت۔ جاں بحق معصوم بچوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ کہا بطور ماں والدین کی تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہوں، تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ سانحے کے ذمہ دار کسی رعایت کے مستحق نہیں، قانون کے شکنجے میں لائیں گے، غفلت یا کوتاہی کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے دنیا نیوز سے گفتگو میں کہا ایک گھر کے اندر ٹیوشن سینٹر بنا ہوا تھا، بچے خستحال چھت کے نیچے پڑھ رہے تھے۔ گھر میں قائم ٹیوشن سینٹر میں حکومت کا عمل دخل کم ہوتا ہے۔ پاکستان کے فضائی دفاعی نظام کی مؤثر جوابی کارروائی۔ افغان طالبان رجیم کے بھیجے گئے 4 ڈرون تباہ کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو پاکستان کی حدود میں ڈرون بھیجے۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 آنے والے ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے مکمل تیار اور چوکس ہیں۔ افغان طالبان کو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سرحد پار کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج وطن کے ہر ایک انچ کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی اور معاونت کر رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے۔ شرائط پوری ہونے تک امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالباف نے واضح کر دیا، کہتے ہیں جاری ملاقاتوں کا مقصد ایم او یو پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ جنگ کے خاتمے کی نگرانی کے لیے مشترکہ کمیٹی پر اتفاق ہوا تھا۔ آبنائے ہرمز میں اپنے حقوق پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ بغیر لاگت گزرنے کی اجازت صرف 60 دن کے لیے ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کا اختیار ہے۔ بحری آمد و رفت ایران کے انتظامات کے تحت ہوگی۔ ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد ایران 40 ملین بیرل تیل برآمد کر چکا۔ امریکی ناکہ بندی کے دوران 1 بیرل تیل بھی برآمد نہیں کیا۔ پہلے کے مقابلے میں تیل 20% مہنگا بیچ رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری۔ تہران سے مذاکرات پہلے ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کے آئندہ اقدامات پر اب بھی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایران کیا فیصلہ کرے گا۔ امریکہ کے پاس 2 آپشنز ہیں، طویل المدتی معاہدہ یا موجودہ کامیابیوں کو مستحکم کرنا۔ صدر ٹرمپ نے ایم او یو کے ذریعے تیل کی فراہمی بحال کرنے کی ہدایت دی۔ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل دوبارہ جنگ سے قبل کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی وفد کی ایرانی حکام کے ساتھ کوئی ملاقات شیڈول نہیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کا بیان۔ کہا امریکی وفد ایرانی حکام سے براہ راست مذاکرات کے لیے نہیں آیا۔ ایران اور امریکہ میں تکنیکی مذاکرات کے لیے رابطے جاری ہیں۔ دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان آئندہ دنوں میں کسی براہ راست ملاقات کا امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب قطری وزیر اعظم کی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے ملاقات۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق قطری وزیر اعظم کی ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کی توثیق۔ قطر مفاہمتی یادداشت سے جنم لینے والی مذاکرات کے تمام مراحل کی حمایت کرتا رہے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ آج دوحہ میں قطری حکام سے مذاکرات کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے دوحہ میں امریکی نمائندوں سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکہ کے ساتھ عارضی سمجھوتے پر عمل درآمد سے متعلق قطری ثالثوں سے بات ہوگی۔ قطر میں منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی بات ہوگی۔ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے وعدے پورے کرے۔ دوسرا فریق وعدے پورے کرے گا تو ہم بھی مفاہمتی یادداشت پر عمل کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی بیجنگ میں سعودی ہم منصب سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا جلد جامع معاہدہ خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے، مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ضروری ہے، سعودی عرب کے ساتھ مل کر امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، سعودی عرب چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، خواتین سے متعلق OIC کی نویں وزارتی کانفرنس کے انعقاد کا جائزہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کانفرنس کی تیاریوں، ایجنڈے، پروٹوکول، سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال۔ اجلاس میں لاجسٹک، میڈیا اور بین الوزارتی رابطہ کاری اور دیگر تنظیمی امور پر غور ہوا۔ کمیٹی نے کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف اقدامات پر بات چیت کی۔ نائب وزیر اعظم نے وزارت انسانی حقوق کی جانب سے کی گئی پیش رفت کو سراہا۔ پاکستان رواں ماہ 12 اور 13 جولائی کو کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے عزم پر قائم، پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر کسی قسم کا غیر قانونی قبضہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ بھارت جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے اور جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو خطرے میں نہ ڈالے، ہم تصادم اور نہ ہی جنگ چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب، بولے دریاؤں اور پانی کا تحفظ پاکستان کے لیے قومی سلامتی کا معاملہ ہے، پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی نہیں بلکہ مذاکرات ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پاکستان کے لیے پانی محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ بقا کا معاملہ ہے، پاکستان کے عوام کا دریائے سندھ کے پانی پر پورا حق ہے، بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو بھرپور جواب دیں گے۔ قومی قیادت پاکستان کے عوام کا حق بحال کرنے اور مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ شاہبان پیپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، بلاول بھٹو کا کہنا ہے کشمیر کا معاملہ حل کرنا سب کی ذمہ داری ہے، چاہتے ہیں آزاد کشمیر، انتخابات غیر متنازع ہوں۔ آزاد کشمیر میں JUI سے سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے، حکومت کو تجویز دی ہے مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کی پیشکش سے فائدہ اٹھایا جائے، امید ہے وزیر اعظم بھی جلد مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا مہاجرین کی 12 نشستوں کا معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، مظاہرین کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر بات ہو سکتی ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ بہنوں کو 71 سال بعد وراثتی جائیداد میں سے قانون کے مطابق حصہ دینے کا حکم، بہنوں کو وراثتی جائیداد میں حصہ نہ دینے سے متعلق سول کورٹ، ہائی کورٹ کے تمام فیصلے کل عدم قرار۔ سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا، 1955 میں والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے وراثتی جائیداد اپنے نام کروا لی تھی۔ عدالت نے ریونیو حکام کو جائیداد کے تمام ریکارڈ درست کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا خواتین کا وراثتی حق اسلامی شریعت کا عطا کردہ ہے، نجی معاہدے، خاندانی دباؤ یا رسم و رواج سے خواتین کا وراثتی حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کو صرف کاغذی نہیں بلکہ عملی طور پر وراثت ملنی چاہیے، خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والی ہر اسکیم، معاہدے کی سختی سے جانچ ہونی چاہیے۔